اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 47۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 275 سے 281 نمبر تک کی آیات ہیں، یعنی کل 6 آیات ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے سود کے متعلق گفتگو کی ہے۔ پہلے آیات کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تجارت بھی سود جیسی ہے، جبکہ خدا نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ اب جس کے پاس خدا کی طرف سے نصیحت آ گئی اور اس نے سود کو ترک کر دیا تو گزشتہ کاروبار کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد بھی سود لے تو وہ لوگ سب جہنمی ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خدا سود کو برباد کر دیتا ہے اور صدقات میں اضافہ کر دیتا ہے، اور خدا کسی بھی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے پروردگار کے یہاں اجر ہے اور ان کے لیے کسی طرح کا خوف یا حزن نہیں ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو تو اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہے تو اسے وسعت حال تک مہلت دی جائے گی، اور اگر تم معاف کر دو گے تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تم اسے سمجھ سکو۔ اس دن سے ڈرو جب تم سب پلٹا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے جاؤ گے، اس کے بعد ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے والے صفحے میں، یعنی 246 نمبر کے صفحے میں جو آیات تھیں وہ انفاق سے متعلق تھی، انفاق کے بارے میں تھیں۔ اس کے بعد یہ آیات شروع ہوتی ہیں ربا کے بارے میں۔ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یعنی ایک طرف انفاق ہے کہ جو سماج میں کمزور طبقے کو ابھارنے کے لیے، اٹھانے کے لیے، ان کا سہارا بننے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے۔ یعنی انفاق کا حکم جو ہے وہ اس لیے ہے کہ تاکہ سماج کے جو بے سہارا لوگ ہیں ان کو مدد مل سکے اور اس طریقے سے سماج میں ایک بیلنس برقرار ہو سکے۔ بالکل اس کے مد مقابل، اس کی ضد اور اس کے اپوزٹ یہ ربا کا حکم ہے یا ربا ہے، کہ ربا میں سماج نہ صرف یہ کہ کسی ترقی کی طرف مائل ہوتا ہے، بلکہ سماج کا پورا سرمایہ ایک نقطے میں سمٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان کی جو ربا خار ہے اور سودی کاروبار کر رہا ہے، سودی کاروبار میں یہی ہوتا ہے کہ سارے سماج کا سرمایہ جو ہے ایک نقطے پر سمٹنے لگتا ہے۔ یعنی جو سود کھا رہا ہے وہ مثلا اس کا سرمایہ بڑھتا چلا جائے گا، اور جو سود دے رہے ہیں ان کے سرمایے میں کمی آتی چلی جائے گی۔ یعنی ربا تجارت کی طرح نہیں ہے کہ دونوں کا فائدہ ہو، لین دین دونوں کرنے والے کا، بلکہ یہاں صرف لینے والے کا فائدہ ہوتا ہے اور دینے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور حقیقت میں لینے والے کا بھی کوئی فائدہ اس جہت سے نہیں ہوتا کہ یہ سرمایہ ذاتی طور پر اس کے پاس بڑھ رہا ہے، لیکن جب یہ سرمایہ بالکل سمٹ کے ایک نقطے پر آ جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کی بھی تجارت کا گویا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ یعنی نہ دوسروں کے پاس سرمایہ ہوگا نہ دینے کے لائق ہوں گے، کہ قرآن نے اگر ربا کو حرام قرار دیا ہے تو بہرحال اس کے پیچھے یہ فلسفہ ہے کہ اس طریقے سے کاروبار ٹھپ ہو جائے گا اور ربا خاری کے ذریعے سارا سرمایہ سمٹ کے ایک انسان کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور باقی سب لوگ تہیدست اور فقیر ہو جائیں گے۔ لہذا یہ جو قرآن نے بہت سختی سے منع کیا، پہلے قرآن مجید نے جو حکم ذکر کیا ہے وہ سورہ روم میں اس کے آیت میں بیان کیا گیا کہ
وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. یہ جو تم سود لیتے ہو اور سود کے ذریعے جو اپنا مال کما رہے ہو، یہ تمہیں مثلا یہاں فائدہ لگتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ اس میں فائدہ نہیں ہے. لہٰذا اس طریقے کے گویا معاملات سے تم پرہیز کرو. یعنی یہ خدا کو پسند نہیں ہے. گویا یہاں پر یعنی حکم کوئی لزومی حکم نہیں تھا، بلکہ ایک اخلاقی جہت سے ایک تنبیہ کی گئی کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ انسان سودی کاروبار کرے. لیکن ہجرت کے بعد جو سورہ نازل ہوئے ہیں، جیسے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، ان جگہوں پر جب ربا کا حکم بیان کیا گیا ہے تو سختی سے گویا مناہی کی گئی ہے. کہ سورہ آل عمران کی بھی 130 نمبر کی آیت میں ربا کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور یہ جو ہماری آیت جو مورد بحث ہے 277 نمبر کی آیت، 275 نمبر کی آیت، یہاں پر بھی حکم بیان کیا گیا ہے کہ ربا جو ہے وہ حرام ہے. اب یہاں پر ربا لینے والے یا ربا کھانے والے اور سود کھانے والوں کے حوالے سے جو گفتگو شروع ہوئی تو قرآن نے پہلے یہ تشبیہ کے ذریعے یہ حکم بیان کیا کہ جو لوگ دنیا میں سود کھا رہے ہیں جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو اس طریقے سے اٹھائے جائیں گے کہ جیسے ان کے اوپر گویا شیطان سوار ہے اور ان کا عقل، ان کی عقل معاف ہو گئی ہے، خبتی ہو گئے ہیں. یعنی شیطان نے ان کو گویا مس کیا اور شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے مخبوط الحواس یا خبتی بن گئے ہیں کہ ان کے حواس کام نہیں کر رہے ہیں. یعنی اس طریقے سے گویا بیمار اور گویا ایسی حالت میں کہ جن کے قدم میں ثبات نہ ہو، لڑکھڑا کے چل رہے ہوں. یعنی جب انسان کا ذہن معاف ہو جاتا ہے، خبتی ہو جاتا ہے، تو گویا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور انسان چلنے پھرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے. لہٰذا ایک ایسے انسان سے تعبیر کیا گیا کہ جو انسان ربا کھائے گا اس کی حالت یہی ہوگی. اب یہاں پر مفسرین نے بعض یہ بحث پیش کی ہے کہ یہ صرف اور صرف قیامت کے لیے یہ منظر کشی کی گئی ہے کہ قیامت میں اٹھیں گے تو یہ حالت ہوگی کہ وہاں لڑکھڑا رہے ہوں گے، قدم میں سے بات نہیں ہوگا، یا یہ اشارہ ہے دنیا کے لیے کہ گویا اگر ربوی اور سودی کاروبار دنیا میں انسان کر رہا ہے تو گویا اس کے اندر وہ بیلنس برقرار نہیں ہے اور دنیا میں لڑکھڑا کے چل رہا ہے. یعنی وہ انسان جو سود کھا رہا ہے وہ گویا صحیح راستے پہ نہیں جا رہا ہے اور ایک گویا غلط راستے کے اوپر چل پڑا ہے. اب یہاں پر بہرحال یعنی ایک اجتماعی جو حالت ہے سود کی وہ یہی ہے کہ ایک انسانی زندگی کا، انسانی سماج کا جو طور طریقہ ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کا انسان خیال رکھے، اس کے ساتھ ہمدردی کرے. اچھوں مثلا جو لوگ کمزور ہیں ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ ان کی کمزوری ختم ہو سکے. لیکن سود کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان جب سودی کاروبار میں گرفتار ہوا تو اس کے اندر سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. نہ اس کے دل میں انسانی ہمدردی ہوتی ہے، نہ انسان دوستی پائی جاتی ہے. وہ صرف اپنے سرمایے کو بڑھانے کے چکر میں انسان مثلاً بہرحال روز بروز سخت دل اور سنگ دل ہوتا چلا جاتا ہے. اور بہرحال یعنی یہ سلسلہ یہاں تک پہنچے گا کہ سماج میں جب سارا سرمایہ اکٹھا ہو کے اسی کے پاس چلا آئے گا تو ظاہر ہے کہ دوسرے تنگ دست ہو جائیں گے اور پھر دوسرے خود اس کے خلاف گویا احتجاج کریں گے، یا مثلا ممکن ہے کہ اگر وہ لوگ بھی ایک غلط راستے پر یا غلط طریقے سے اقدام کرنا چاہیں تو اقدام یہی ہوگا کہ وہ تنگ دست ہوں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور سارا سرمایہ اس کے ایک آدمی کے گھر میں پڑا ہوگا. تو انسان جب محسوس کرے گا کہ ہمیں ضرورت ہے تو مثلا اکٹھا ہو کہ لوگ حملہ کریں گے اور سارا سرمایہ جو ہے لوٹ کے لے جائیں گے اور اپنے درمیان تقسیم کر لیں گے. لہٰذا مثلا وہ ساری چیزیں کہ جو یہ انسان چاہتا تھا کہ ہم اکٹھا کر کے اور سرمایہ اکٹھا کر کے مثلا بہت بڑے آدمی بن جائیں گے اور یہ سرمایہ ہمارے پاس محفوظ رہ جائے گا، یہ سب بھی یعنی یہ سارے خواب بھی اس کے گویا چکنا چور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. لہذا اگر انسان نے یہاں پر
سود لیا ہے تو بہرحال یعنی اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر جن لوگوں نے یعنی یہ خدا کا حکم جو لوگ مان لیں، تو جن لوگوں نے جو پہلے وہ لیا ہے، سود لیا ہے، تو اللہ گویا ان کو معاف کر دیتا ہے، یا اللہ اس کا حساب کرے گا، اور اللہ نے گویا ان کو بخش دیا ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود یعنی حکم منع کرنے کے باوجود، پروردگار عالم کے حکم کے باوجود اب اگر کوئی سود کھاتا ہے تو وہ جو ہے وہ گنہگار ہے اور جہنم میں جانے والا ہے، اور ہم فیہا خالدون، یعنی جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ پھر پروردگار عالم نے دوسری آیت میں یہ بیان کیا کہ انسان ربا جب لیتا ہے، تو سود جب لیتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ پروردگار عالم نے ربا کے فائدے کو برباد کر دیا ہے۔ یعنی ربا میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، انسان ظاہری طور پر ہو سکتا ہے مال اکٹھا کر، ورنہ کوئی اس کو حقیقی طور پر فائدہ ہونے والا نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں صدقات، یعنی صدقہ جب انسان دیتا ہے کسی کو، اس میں پروردگار عالم نے فائدہ رکھا ہے، اور پروردگار عالم گنہگار اور کفار کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ یعنی جن لوگوں کو کا ایمان پروردگار عالم کے اوپر نہیں ہے، یا جو خدا کی مخالفت کرتے ہیں، گنہگار ہیں، ان کو پروردگار عالم دوست نہیں رکھتا۔ اس کے بعد پھر تیسرے طبقے کا بیان کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، عمل صالح انجام دیا اور نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ان کا اجر خدا کے نزدیک محفوظ ہے، اور ان کے لیے کسی بھی طریقے کا کوئی خوف اور حزن نہیں ہے۔ یعنی انسان جب خرچ کرتا ہے تو ایک طریقے کا ڈر لوگوں کے دل میں بنا رہتا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد ہم تنگ دست ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، اگر ہم محتاج ہو گئے تو کیا ہوگا۔ نہیں، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اللہ کے اوپر ان کا بھروسہ ہے، وہ خرچ کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، یعنی وہ صدقہ دیتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ جو دیں گے پروردگار عالم اس کا ان کو اجر دے گا، اور اس کے مقابلے میں پروردگار عالم ان کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد 278 نمبر کی آیت میں پھر اس بات کا اعلان کیا کہ اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یعنی اب جب حکم آ گیا کہ ربا اور سود حرام ہے، تو پھر تقوی الہی اختیار کرو، اور جو پرانے معاملات بچے ہیں، جو پرانے مثلاً پیسہ تمہارا دوسروں کے ہاتھ میں ہے جو سود کے طور پر، اور اس کو وصول کرنا باقی رہ گیا ہے، تو اب اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کو نہیں لینا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو، کہ اگر تمہارا ایمان کامل ہے، صحیح سالم ہے، تو پھر اب یہ نہیں ہے کہ مثلاً جو پیسہ بچا ہوا ہے سودی اس کو بھی جا کے وصول کرو۔ یہاں پر دو روایات بیان کی گئی ہیں، ایک خالد ابن ولید کے حوالے سے کہ خالد ابن ولید آیا پیغمبر کی خدمت میں اور پیغمبر سے کہا کہ ہمارے باپ نے بنی ثقیف سے کچھ معاملات کیے تھے، اور ان کے اوپر جو سود تھا وہ وصول کرنا باقی رہ گیا ہے، لہذا آپ اجازت دے رہے ہیں کہ ہم جا کر وہ وصول کر لیں پرانے پیسے جو بچے ہوئے ہیں۔ قرآن میں نے یہ آیت نازل کیا، اور پیغمبر نے اس کو منع کیا کہ نہیں، جو پرانے معاملات تھے وہ بھی ختم کر دیے جاتے ہیں، اور وہ معاملہ یعنی اس میں سود لینے کا اب اختیار نہیں ہے۔ البتہ یعنی وہاں پر بھی کوئی لوگوں کا اختیار تھا کہ جو ان کا اصل سرمایہ ہے وہ لے لیں، کہ جس کا اشارہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ دوسری روایت اس ذیل میں یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ربا کے حرمت کا حکم آ گیا تو پیغمبر نے خود اعلان فرمایا کہ جتنے بھی سودی معاملات گزشتہ زمانے میں ہوئے ہیں ان سب کو آج سے باطل قرار دیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے جس معاملے کو ہم باطل قرار دے رہے ہیں وہ ہمارے چچا عباس ابن عبد المطلب کے معاملات ہیں، کہ جو سودی کاروبار کرتے تھے، اور ان کے سارے معاملات یعنی جو پیسے رہ گئے تھے، جو سود والے پیسے وصول نہیں کیے تھے، وہ گویا اس کو ختم کر دیا کہ وہ پیسے دوبارہ ان کو وصول کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر قرآن یہاں سختی سے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر قرآن کا حکم آنے کے باوجود، یعنی اسلام میں حرمت آنے کے باوجود تم یہ کام کر رہے ہو، تو گویا یہ خدا اور رسول کو جنگ کی دعوت دینا ہے، یعنی
خدا اور رسول کو حق ہے کہ تم سے جنگ کریں۔ یہاں پر صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ سود لینا اعلان جنگ کے برابر ہے، برابر نہیں، بلکہ ادھر سے خدا اور رسول کو یہ حق ہے کہ جنگ کریں گے۔ یعنی اگر حکومت اسلامی دیکھتی ہے کہ کوئی انسان سودی کاروبار کر رہا ہے تو حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو پکڑ کے زبردستی اس کے سارے اموال چھین لیے جائیں، لے لیے جائیں، اور اس کے بعد جو اس کا اصلی مال ہے اس کو واپس کر دیا جائے، جو سودی مال ہے اور جو جہاں سے اس نے سود وصول کیا ہے وہ صاحبان ملک کو واپس کر دیا جائے، کہ یہ ایک اسلامی حکم ہے۔ یعنی صرف اور صرف یہ ایک تمثیل نہیں ہے کہ یہ جنگ کے برابر حکم ہے، بلکہ وہ جنگ کرنا پڑے گا، یعنی اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا اللہ کے رسول سے۔ اس کے بعد اسی کے ساتھ یعنی چونکہ حکم یہ ہے کہ جو قرض لیے تھے وہ قرض اسلام معاف کر دے رہا، یعنی اس کا سود اسلام معاف کر دے رہا ہے یہاں سے، سود کے ساتھ ساتھ اصل کے حوالے سے بھی یہاں قرآن نے حکم بیان کیا کہ اور جو اصل قرض ہے کہ جو لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے لوگ سود بڑھاتے چلے جاتے تھے، جس کے پاس نہیں دینے کو ہوتا تھا تو انسان اس کا سود بڑھتا چلا جاتا تھا۔ قرآن آ کے کہتا ہے کہ نہیں، نہ صرف یہ کہ سود نہیں لینا ہے اور سود تو معاف کر ہی دیا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جس کو قرض دیا ہے اس کو جب تک وسعت نہ ہو اس کو کوئی مجبور نہ کرے کہ وہ قرض واپس کرے۔ یعنی جب اس کو قرض دیا ہے، جب اس کے پاس وسعت ہوگی تب وہ قرض واپس کرے گا، اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ نہ صرف زبردستی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسی صورت میں اگر تم قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، ان کن تم تعلمون، اگر تم سمجھ سکو۔ یعنی اگر انسان اس فلسفے کو سمجھ لے کہ دنیا کے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر انسان دنیا میں مال مثلا اس طریقے سے صدقہ دے رہا ہے، دوسروں کو معاف کر دے رہا ہے، تو آخرت میں اس کے لیے اس سے بہتر اجر مہیا کر کے رکھا ہے۔ اگر انسان اتنا سمجھ لے تو آسانی سے وہ صدقہ کر سکتا ہے، یعنی قرض معاف کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن نے یہ بھی حکم بیان کیا کہ ایک دن تمہیں قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، لہٰذا قیامت کے دن سے تم ڈرتے رہو کہ وہاں پر تم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور پھر پروردگار عالم ہر انسان کے اعمال کا ایک مکمل بدلہ دینے والا ہے۔ یعنی یہاں جتنے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں، انسان اس میں تھوڑی بھی چالاکی دکھانا چاہے تو یہ یاد رکھے کہ یہ سارا حساب و کتاب آخرت میں ہونا ہے۔ یعنی انسان صرف اس دنیا میں یہ ساری چالاکی دکھا کر گزر نہیں جائے گا یہ وقت، بلکہ سارا حساب و کتاب قیامت میں ہوگا، اور قیامت میں اللہ کے سامنے تمام اعمال کا توفیٰ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور یہ حساب و کتاب ایسا ہوگا کہ جس میں ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے سود کھایا ہے تو مثلا اس کو عذاب ہونے والا ہے، اگر کسی نے معاف کیا ہے تو پروردگار عالم اس کو اتنا اجر دے گا کہ گویا وہ راضی ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔